پھر مولا متقیان کے جو فضائل ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک صاحب نے، ابو مسعود رازی، سنی تھے پھر شیعہ ہو گئے، اصفہان میں انہیں مجلسیں پڑھنے، ان کو درس دینے کے لیے بلایا گیا، ایک مسجد ان کو دی گئی تھی، اور کہتے ہیں کہ اصفہان کے لوگ جو شیعہ ہوئے ہیں وہ اس شخص کی وجہ سے ہوئے ہیں، ورنہ اصفہان مشہور تھا اہل سنت کے نام پر۔ آج آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے شیعہ مدارس، اتنے شیعہ حوزے موجود ہیں، اتنے شیعہ آبادی وہاں پر موجود ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ کیا یہ پہلے سنی شہر رہ چکا ہے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ سنی شہر تھا بلکہ مرکز سنیت تھا، یہاں سے اہل سنت پروان چڑھتے تھے۔ لیکن اس عالم نے جو پہلے سنی تھا اور شیعہ ہو گیا، اس نے اس شہر کو شیعہ بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ جب یہ حاضر ہوئے ان کے دل میں بڑا درد تھا کہ امام علی بہت مظلوم ہے، لوگوں نے ان کے فضائل کی قدر نہیں کی۔ کیوں قدر نہیں کی؟ کیونکہ ان کے بڑوں کو مارا تھا علی نے، کیونکہ ان کے بزرگوں سے علی کا مقابلہ رہا ہے، اس لیے لوگوں نے علی کی قدر نہیں کی۔ چاہا کہ مولا علی کے فضائل کو بیان کریں، لیکن کیسے بیان کریں؟ مصائب کو بیان کریں لیکن کیسے بیان کریں؟ جنگوں کو بیان کریں کیسے بیان کریں؟ کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک طریقہ گویا پروردگار عالم نے ان کو عطا کیا، اور یہ توفیق پروردگار ہر ایک کے شامل حال کرتا ہے، اور ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمارے شامل حال فرما کہ جو طریقہ اور راستہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمیں وہ راستہ کھول کر بتا کہ ہمیں ایسے معاشرے میں کیسے ہدایت کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک دن آئے اور کہا کہ میں آج ایک نبی اکرم کے صحابی کا ذکر کرتا ہوں کہ جن کی نمازیں ایسی تھیں، اور نمازوں کے بارے میں اتنی باتیں بیان کی کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو بہت گریا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو اتنا گریا کہ وہ گریا کرتے کرتے گویا دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ایسی نمازیں کہ ان کی شان میں آیتیں اترتی تھیں۔ ایک دن نماز کے اوپر گفتگو کی کہ وہ صحابی ایسے تھے۔ دوسرے دن آئے پھر روزے پر گفتگو کی، کیا ان کے روزے ہوتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے روزے پر گفتگو کی، وہ صحابی اتنے عظیم صحابی تھے۔ تیسرا دن آیا ان کے جہاد پر گفتگو کی، تو جہاد پر ان کے بڑے فضائل بیان کیے، لیکن صحابی کہتے تھے نام نہیں بتاتے تھے کہ میں کس صحابی کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہتے رسول اللہ کے کیا صحابی تھے وہ، اور لوگ بڑے شوق سے سن رہے ہیں کہ بھئی کسی صحابی کا ذکر ہو رہا ہے، واہ واہ ہو رہی۔ کرتے رہے یہاں تک کہ 4 سال گزار دیے۔ میر انیس نے ظاہراً یہ کہا تھا نا کہ کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ اور واقعاً اتنے ہم نے فضائل سن لیے ہیں، اتنے بیان کر دیے ہیں، لیکن اب بھی اگر ہم کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں، یہ روایت تو ابھی بھی بیان نہیں ہوئی، یہ بات تو ابھی بھی بیان نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ تو وہ فضائل ہیں کہ جو ڈائریکٹ مولا علی کے فضائل ہیں، ورنہ اگر ہم باقیوں کا ذکر کریں، یعنی اگر ہم ملانا شروع کریں، آدم علیہ السلام کون تھے اور علی کون ہے، نوح علیہ السلام کون تھے اور علی مرتضیٰ کون ہے، ابراہیم کا صبر کیسا تھا اور علی مرتضیٰ کا صبر کیسا ہے، اگر ہم اس طرح سے مقایسہ کر کے بیان کریں تو صدیاں گزر جائیں گی اور حضرت علی کے فضائل مکمل نہیں ہوں گے۔ اور ہے بھی بات یہی، نبی اکرم نے بیان فرما دیا تھا۔ تو یہ 4 سال گزار کر اس طرح سے فضائل بیان کرتے رہے، اور یہ شاید اور بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن لوگوں نے بھی معلوم کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ کس کے فضائل ہیں، یہ کون سا صحابی ہے جس کا آپ نام بھی نہیں بیان کرتے ہیں، ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا، یا پہلے ہیں یا دوسرے ہیں یا تیسرے ہیں یا فلاں ہیں، کون ہیں، نام تو بتائیے۔ تو انہوں نے بڑا کھینچ کر جب بہت اصرار ہو گیا تو ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ کل کی مجلس میں اور کل کے درس میں بات بیان کروں گا کہ یہ کون سا صحابی ہے جس کے فضائل ہیں۔ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ ہمارے آج استاد، ہمارے آج مولوی صاحب کل بیان کریں گے کہ یہ کون سے صحابی کے فضائل ہیں۔ جب میں غفیر آ گیا سننے کے لیے، اور اتنی بڑی تعداد تھی کہ لوگ گویا ایک کے اوپر دوسرا گر رہا ہو، اتنا بڑا جمع غفیر تھا۔ نہ جانے کون سی مناسبت تھی، ظاہراً شاید رمضان ہی کے ایام تھے جس میں انہوں نے یہ بات کھولی۔ انہوں نے اس مجلس میں آ کر کہا اور اس کا پھر خلاصہ بیان کیا، کہا کہ 4 سال ہو گئے مجھے ایک صحابی کے فضائل پڑھتے، لیکن میں جس صحابی کے فضائل پڑھ رہا ہوں اگر میں 40 سال بھی پڑھتا رہوں تو اس کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اور کہا کہ اس کی نمازوں کا تم نے ذکر سن لیا، نمازوں کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کیا، روزوں کا خلاصہ، حج کا خلاصہ، جہاد کا، زکوٰۃ کا، ساری چیزوں کا خلاصہ ایک جملے کے اندر بیان کیا، پورا خلاصہ اس صحابی کے اس مجلس کے اندر بیان کیا۔ کہا کہ جانتے ہو کہ جس کے فضائل پڑھ کر میں تمہارے سامنے
یہ بیان کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں اور تم سن سن کر اصرار کر رہے ہو مجھ سے کہ بتاؤ کہ وہ کون سا صحابی ہے. وہ کوئی اور نہیں، مظلوم تاریخ، ہمارا اور آپ کا مولا اور آقا، امیر کائنات، امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. کہتے ہیں اس انداز سے بھی انہوں نے نام لیا تھا علی ابن ابی طالب کا کہ لوگ رونے لگے اور اتنا روئے کہ جس جگہ پر میں نے ایک روایت پڑھی ہے، کتاب کا جملہ یہ ہے، ظاہراً کتاب میں جملہ یہ ہے کہ 400 لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. وہ علی جس کے اوپر ہم لان تان کرتے رہے، جس کو برا بلا کہتے رہے، جس کے وہ ممبروں سے لعنت بھیجی گئی نعوذ باللہ، گالیاں بکی گئی نعوذ باللہ، اس کے اتنے فضائل ہیں. علی کو ہر مقام پر نبی اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہر مقام پر صرف علی ہوتے تھے جو نبی کا دفاع کر رہے ہوتے تھے. صرف علی ہیں کہ جن کو نبی نے اپنی بیٹی دی ہے اور حکم خدا سے دی ہے. صرف علی ہیں کہ جن سے اولاد نبی چلی ہے اور کسی سے نہیں چلی. یہ سارے فضائل علی کے. ہم نے کتنی بڑی غصہ کی ہے. اور پھر اس کے بعد انقلاب آیا اصفہان میں اور لوگ علی کے چاہنے والے ماننے والے ہو گئے. اے علی واقعی آپ مظلوم تاریخ ہیں. آج بھی لوگ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں. جہاں ہم مولا کی کچھ فضائل بیان کرنا شروع کریں، فوراً سے وہ دوسروں کے فضائل بیان کرتے ہیں. گویا ان کے دلوں میں اب بھی نفاق پایا جاتا ہے. علی کے فضائل سن نہیں سکتے ہیں، کوشش کرتے نہیں دوسروں کی فضیلت کو بھی شامل کریں.